پہلگام حملے کے بعد جب انڈیا ایئر سٹرائک کرتا ہے اس کے بعد سے جو سیلیبریٹیز تھے ان کے ریئیکشنز کے بارے میں ہم بات کریں گے، کیونکہ کہا جاتا تھا کہ آرٹ ہیز نو باؤنڈریز، لیکن جب سے ایک فیشسٹ رجیم آیا ساؤتھ ایشیا میں، اس فیشسٹ رجیم کے بعد ہر چیز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، سویلینز کو، آرٹ کو، کلچر کو، ہر چیز کے اوپر ڈویژن پروموٹ کی جاتی ہے۔ جب جنگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے دونوں ریاستوں کے درمیان، یعنی کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان، اس کے بعد سے دونوں کے جو سوشل میڈیا اینڈ مین سٹریم میڈیا اکاؤنٹس تھے وہ جنگوئزم کو پروموٹ کرتے ہیں، وہ نیشنلسٹک سینٹیمنٹس کو پروموٹ کرتے ہیں اور ڈویژن کو فردر ایگزاسبیٹ کرتے ہیں۔ اس طریقے کا بیانیہ جو ہے دونوں سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جو ہے پروموٹ کیا جاتا ہے، ریزلٹنٹلی جو وار کے سینٹیمنٹس تھے وہ بڑھتے ہیں۔ ہم نے بیسیکلی اس ویڈیو میں یہ دیکھنا ہے کہ آرٹسٹ جو ہیں ان کا رسپانس کیا تھا۔ اگر میں آرٹسٹ کی بات کروں تو یہاں پر جو پاکستانی آرٹسٹ تھے انیشلی وہ سمپتھائز کر رہے تھے، انڈیا میں ظاہر ہے ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد سے جب انڈیا نے اچانک سے پاکستان کو بلیم کرنا شروع کیا تو اس کے بعد سے جو ریئیکشنز تھے ہمارے آرٹسٹ کے وہ چینج ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ عروہ حسین جو ہے وہ کرٹیسائز کرتی ہیں انڈیا کو کہ آپ نے امیڈیٹلی بلیم کیا پاکستان کو، ڈونٹ بلیم اس، کیونکہ یہ آپ کا اپنا سیکیورٹی فیلیئر ہے۔ اس کے بعد جو فرحان سعید ہیں وہ بھی اس چیز کا مذاق اڑاتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ بین کر دیتا ہے پاکستانی آرٹسٹ کو، تو وہ کہتے ہیں کہ اٹس یور لاس۔ تو ظاہر ہے یہ ان کا ہی لاس ہے، کیونکہ وہاں پر جو پاکستانی آرٹسٹ تھے ان کو سنا جاتا تھا۔ اب کیا کیا گیا، اس فیشسٹ رجیم کی طرف سے اس کے اوپر بین کر دیا گیا، کراس بارڈر جو نیریٹو تھا اس کے اوپر بین کر دیا گیا، جو کراس بارڈر کلچر تھا اس کے اوپر بین کر دیا گیا، اور جتنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس تھے ان کو بھی بین کر دیا جاتا ہے، یوٹیوب چینلز کو بھی بین کر دیا جاتا ہے انڈیا میں، کچھ مین سٹریم چینلز کو بھی بین کر دیا جاتا ہے۔ جب آپ ان کے اوپر کلک کرو گے تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ دس کنٹینٹ از ناٹ اویلیبل ان دس کنٹری۔ یہ تو کچھ سیلیبریٹیز کا ریئیکشن میں نے آپ کو بتایا، اور دوسری طرف جو انٹرنل کرٹیسزم ہے ود ان پاکستان وہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ کافی سارے جو ہمارے آرٹسٹ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بیسیکلی ایمبیگوس قسم کی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، وہ کلیئرلی جو ہے کرٹیسائز نہیں کر رہے انڈیا کو۔ ریزن یہ تھی کہ ان سارے سیلیبریٹیز کے پروجیکٹس تھے انڈیا میں، جیسے کہ فواد خان جو کہ بہت بڑے ایکٹر ہیں، ان کا بھی ایک پروجیکٹ تھا ابیر گلال کے ساتھ، ان کا ایک کم بیک ہو رہا تھا، بالی ووڈ کی مووی تھی، وہ واپس آ رہے تھے وہاں پہ، بالی ووڈ کی مووی کے تھرو کم بیک کر رہے تھے۔ وہاں پر ان کو بھی کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بڑی ہی ایمبیگوس کائنڈ آف اسٹیٹمنٹ دی کہ دونوں طرف لائفز ہیں اور ان کو جو ہے پروٹیکٹ کرنا چاہیے۔ بہت سارے جو دوسرے آرٹسٹ تھے وہ یہ کلیم کر رہے تھے کہ آپ واضح جو ہے پاکستان کا سٹانس نہیں لے رہے، کیونکہ پاکستان کو فضول میں بلیم کیا گیا، پاکستان کے اوپر فضول میں وار ویج کی گئی، ان کو کرٹیسائز کیا گیا، جبکہ انڈین گورنمنٹ اور انڈین فینز نے بھی کافی کرٹیسائز کیا فواد خان کو، اور اس کے علاوہ جو پوسٹر تھے وہ بھی ریموو کر دیے گئے، وہ جو مووی ریلیز ہونی تھی وہ بھی پوسٹ پون کر دی گئی۔ اور یہی نہیں، صرف فواد خان نہیں بلکہ ہانیہ عامر کی بھی ایک مووی سردار جی 3 جو ہے وہ دلجیت دوسانجھ کے ساتھ ریلیز ہونی تھی، اس مووی کے اوپر بھی ابھی تک جو ہے دیر آر چانسز کہ شاید اس کو بین کر دیا جائے۔ تو دیر آر چانسز کہ جو انڈیا کی فین فالوئنگ ہے وہ بہت بڑی فین فالوئنگ ہے، ہانیہ عامر کی جو سب سے زیادہ فین فالوئنگ ہے وہ انڈیا سے ہے، وہاں سے بھی بیک لیش آنا شروع ہوا۔ کہا یہ جاتا تھا کہ آرٹ کی کچھ باؤنڈریز نہیں ہوتی، لیکن آج کل کی دنیا میں آرٹ کی بھی باؤنڈریز آ گئی ہیں، کلچر کی بھی باؤنڈریز آ گئی ہیں، جسٹ بیکاز آف سم نیشنلسٹک اینڈ فیشسٹ کائنڈ آف لیڈرز۔